یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنوں سے ملتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ آپ نہیں جانتے وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ میں امید دیکھی ہو۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، بس مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ جاننے نہ دے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو۔ لوگوں کو تسلی اور تشفیع دو، نفرت نہ دلاؤ۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو۔ دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آرزو اور ایک رستے سے مان جاتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ ٹوٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہے۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی۔ رجوع اور عروج میں چاروں الفاظ ایک جیسے ہیں، اسی لیے رب کی طرف رجوع کرو تو تمہیں عروج دے گا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی میٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچوڑ کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ خوبصورت ہے وہ سوچ تو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا ہو۔
لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھنے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں، ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے مت رہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔